نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہمارے زندگیوں میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب و محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے۔ یہ صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان صفات کی محنت کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے اور ان کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب و محنت بھی اسی طرح تھی کہ دوسروں کو دعوت دینا، اپنے پر مشقت اور عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے۔ یعنی ان 6 صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ تو ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہیں اور کلمہ عبدیت بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابیاں عطا کر کے دکھائیں گے کہ کلمہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ سمیع ہے، سب کے سننے والا ہے۔ وہ رزاق ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات پیدا کیے، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کیے، ہوا کے اندر انسان، چرند پرند اور درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرات الارض اور نور سے فرشتے پیدا کیے۔ وہ زندگی، موت اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ عزت ذلت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جو خود خشکی و تری میں ہیں، وہ سب اس کے علم میں ہیں۔ کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو جانتا ہے، کوئی ذرہ یا دانہ زمین کے تاریکیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے، یا کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہاں تک کہ کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو، وہ اس کے علم میں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیال اور سوچ ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہان میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی کے وہم و گمان میں اس تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ گردش روزگار کا اس کو کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے
اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا شمار جانتا ہے۔ رات اپنی تاریکیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، اور نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کے تہہ میں ہے اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس غاروں میں ہے اس سے چھپا سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات و کمالات والا ہے۔ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے اور اتنی ہی مزید سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور کائنات کے تمام درخت کی قلمیں بنا لی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے شروع کی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف و صفات ختم نہیں ہو سکتے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ اول سے ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ سب کا خلاق اور مالک اور رب ہے۔ کرتی درتی ذات اسی کی ہے، جو چاہے کر دے۔ ہمارے دل کا یقین بن جائے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کے سارے سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کیے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجوروں اور پانی کا چشمہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویا عطا فرمائی۔ بڑے ہو کر ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا، کوڑی کو ٹھیک کر دیا، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دلوا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو اژدہا بنایا، اژدہے سے پھر عصا بنایا اور ان کو بحر قلزم سے راستے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، وہ اس سے ہتھیار بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا۔ اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کھانے کو گرم رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی۔ ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اپنی قدرت سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کروایا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب کیا۔ اصل کرنے والی ذات وہی ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کر دے، جیسے مرغی سے انڈا، اور مردہ سے زندہ پیدا کر دے جیسے انڈے سے مرغی۔ وہ عجیب ہے، بے مثال ہے۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، کامیابی مال ملک اور عہدے میں نہیں۔ زندگی بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی، نمرود بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بغیر اسباب کے میدان تہیہ میں زندگی بنا دی، کھانے کو من سلوا عطا کیا، سایہ کے لیے بادل قائم کر دیے، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی، مصر کی حکومت عطا کی، اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا۔ فرعون، قارون اور حامان کو حکومت، مال اور عہدے دے کر زندگی بگاڑ دی۔ قوم نوح کو اکثریت میں ناکام کیا۔ قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا۔ قوم سمود اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ناکام ہوئے۔ قوم سبا کی زبردست نظام زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگڑی۔ قوم شعیب اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ بیٹھے۔ قوم لوط کی اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عملوں پر زندگی
اجاڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے کچے جھونپڑیوں میں زندگی بنا دی۔ گویا کہ انسان کی زندگی کا بگڑنا اور بننا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ غیروں کے طریقے پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی و بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں، آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو عطا ہوا۔ ارشاد ہوا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائے، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کرے؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو۔ قبل ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اس کلمہ کو پڑھنا چاہو گے لیکن تم نہیں پڑھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو دل سے حق سمجھ کر اس کلمے کو پڑھے گا اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی وقت دین میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کا کی زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پکی دل سے شہادت دیتا ہو، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ضرور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کے دعا بیٹے کے لیے ان دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ ہو مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ سید البشر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، حق تعالی شان قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ کلمہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اس کلمہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اس کلمہ کے یقین کو بولنا، بار بار اس کو سننا اور اس کو سوچنا، اسی نگاہ سے دیکھنا اور اللہ ہی سے مانگنا، اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا، اپنی ذات سے ان کو کرنا، دوسروں کو کلمہ کی یقین کے فضائل سنا کر ان کو محنت کے لیے تیار کرنا، یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ربوبیت اور قدرت کو بیان کرنا، دوسرا جس چیز کی مجمع میں یا انفرادی دعوت دی ہے رو رو کر اللہ سے دعا بھی مانگنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تبلیغ کے 6 صفات، ان میں سے دوسرا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے کلمہ کا مقصد ہے کہ اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، نماز کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، یعنی آنکھوں کا بالکل درست استعمال کرنا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال بالکل صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہو اور عاجزی والی زندگی، عاجزی والی نماز ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدے اور قاعدے میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے، فرشتے کوئی قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں اور کوئی قاعدہ کی حالت میں ہیں۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے، نماز کے اوقات، شرائط، ارکان اور آداب کی پوری حفاظت کی جائے، نماز کے مسائل سیکھ کر پڑھی جائے اور فضائل کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھی جائے۔ نماز کو پہلی نماز سے بہتر اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھی جائے، یعنی پہلے نماز کو دوسری نماز کہ پہلی نماز چھوڑ کر دوسری نماز تو پہلی نماز سے بہتر ہو، یعنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھی جائے۔ نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز اچھی نکل آئے تو باقی اعمال بھی
صحیح نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں پر پہلے جو فرض کی ہیں وہ نماز ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے نماز کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو، یعنی اگر وہ نماز کے علاوہ کھانسی میں مشغول ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ نماز سے اس کی دھیان ہٹ گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑتے ہیں جیسے درخت سے جس طرح پتے جڑتے ہیں، ایسا ہی جب بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور گہرا ہو، اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو جیسے کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہے، پانی گہرا بھی ہو اور غسل بھی روزانہ کرے اور 5 مرتبہ دن میں کرے، تو اس کے بدن پر کچھ میل کچل باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا پابند بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ کوئی نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی تو وہ ایسے ہیں جیسے اس کے گھر والے مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شان اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو، اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو، اور وہ گناہ جس نے اس کی آنکھوں سے کیے ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز کا حکم اسلام میں بہت محترم بشان عمل ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اس کو خوب خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے، باجامات نماز کی پابندی کی جائے، انفرادی اوقات میں نوافل میں لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دی جائے،
کوئی بھی بالغ مرد عورت معاشرے میں بے نمازی نہ رہے اور اللہ سے مقبولیت کی دعا کی جائے۔ تو تیسرا نمبر جو ہے وہ علم اور ذکر کا ہے۔ علم کا معنی ہے کہ جاننا، مقصد یہ ہے کہ حال امر کا پہچان آ جائے، یعنی میرے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کر سکیں، حقوق اور فرائض کو پہچان سکیں، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، کیا وہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب و تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صلاۃ ہے، اس کے تحقیق میں بیس کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب اللہ ہے، یعنی جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ یہ وحشت میں جی بہلانے والا ہے، سفر کا ساتھی اور تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، یہ دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ نیک لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ یہ دلوں کی روشنی، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ حق تعالی شان اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ کرتا ہے۔ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں۔ ہر تر اور خشک چیز ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہل آدمی کتنا ہی عابد ہو، شیطان کو اس پر قابو پا لینا آسان ہے، مگر عالم پر قبضہ کرنا مشکل ہے۔ عالم کی فضیلت جاہل عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی تاروں پر۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ورثہ میں روپے پیسہ نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کا ورثہ تو علم ہوا کرتا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑے حصے کا مالک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بہا ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منقول ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھیں اور سکھائیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ طالب علم اگر اپنی سعی میں کامیاب ہو گیا اور علم حاصل کر لیا تو اس کو 2 اجر ملتا ہے، ورنہ 1 اجر تو اس کا کہیں گیا ہی نہیں۔ جو شخص صبح شام مسجد میں گیا اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ کسی نیک بات کو سیکھے یا سکھائے تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں ایک سرخ رنگ کے بچھونے پر تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کو مبارک ہو۔ طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے ملائکہ اس قدر جمع ہوتے ہیں کہ اوپر تلے جمع ہوتے ہوئے آسمان و دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی اچھے کام کی ہدایت کرنے والے کو اس کام پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد مسلمان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو سکھا کر اس کو پھیلایا۔
علم دو طرح کا ہے، مسائل کا اور فضائل کا۔ مسائل سے عمل کی شکل بنتی ہے اور فضائل سے اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ مسائل تو علماء کرام اور مفتیان کرام کی خدمت میں جا کر معلوم کیے جائے، دوسروں میں علم کا شوق پیدا کیا جائے، فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائیں، فضائل کی تعلیم باقاعدگی سے مسجدوں اور گھروں میں کیا جائے، اللہ سے رو کر علم نافع مانگا جائے۔ علم کے ساتھ ذکر ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خشوع اور نرمی پیدا ہو۔ ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن حدیث میں بے شمار بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شان ہو، اس کی جائے پناہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شان جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سے روپیہ ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص ہو اس کے پاس دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے، یعنی ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا، ذکر کرنا، یہ ہے ذکر کے حلقے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دیے گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہو۔ خصوصاً صبح و شام کی پابندی کریں، کم از کم 3 تسبیحات ہم روزانہ ضرور کریں، صبح و شام۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، ان تینوں اذکار کی بہت فضیلت آئی۔ تیسرا کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کے مفہوم کے مطابق سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 گھوڑے مع سامان و لگام وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیے۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 اونٹ قربان کیے، ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تمام آسمان زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت فضیلت ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک پودا ہے، اور یہ کلمہ 99 بیماریوں کا دوا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے محبوب کلمے ہیں، زبان پر ہلکے، ترازو میں وزنی اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے پر 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر کثرت سے درود پاک پڑھنا
کم از کم 100 دفعہ صبح و شام جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 خطائیں معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ آپ کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص صبح شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پرصلات پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ استغفار انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر خوب دھیان کے ساتھ اللہ سے توبہ اور معافی مانگے۔ خود اللہ پاک اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو اللہ کے آگے خوب سچی پکی توبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں خود بھی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس قادر مطلق کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھر جائے اور پھر بھی تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر بالفرض تم بالکل خطائیں نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوم کو پیدا کرے گا جو خطائیں کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ان تسبیحات کے ساتھ دن اور رات کی صبح و شام کی مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی باقاعدگی سے تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوق پر۔ جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب اور روز اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب اور روز اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جا اور بیشتی کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مرتبہ مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو۔ اس سے نمبر علم و ذکر کی دوسروں کو ترغیب دی جائے، ان کے فضائل سنائے جائیں، خود بھی اہتمام کریں، دعاؤں کی قوت کو بھی بڑھائیں اور دعائیں سے مسئلہ حل کرائیں، دعائیں مانگی جائیں، اے اللہ مجھے علم و ذکر کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کی جائے، علم و ذکر کے فضائل اپنے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اپنے مشکلات کو حل کرائیں، اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے حل کرائیں۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے۔ اکرام مسلم کس کو کہتے ہیں اور اکرام مسلم کا کیا مطلب ہے؟ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت اور احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر ہمارے دلوں میں ہو۔ ہمارے ذمہ جتنے حقوق ہیں ادا کریں، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے، اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے۔ دوسرے کے ساتھ عادل انصاف کیا جائے۔ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں کہ جو تجھ سے ناتا توڑے تو اس کے ساتھ ناتا جوڑو، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اللہ رب العزت کا کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکاؤ۔ حسن خلق ایک بہترین نیکی ہے۔ بہترین وہ لوگ ہیں
جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال ترازو میں حسن خلق سب سے وزنی ہوگا۔ سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس مومن کے اخلاق اچھے ہیں اس کو دین کے روزے رکھنے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، سمجھ کر ترک نہ کرنا اور نہ اس کو حقیر سمجھنا، اور جو کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، کوئی اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتا، کوئی اچھا بڑا کام نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے گفتگو کر لینا، یہ بھی ایک ثواب کا صدقہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلمان افضل ہیں؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان کی اذا سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کی اذا سے محفوظ رہیں، وہ سب سے افضل ہے۔ اکرام مسلم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کے کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں سعی کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور فرماتے ہیں۔ جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلا اور اس کے معاملے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو قیامت کے دن پرصلات پر ثابت قدم رکھے گا۔ جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی 73 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان میں سے ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جو ہیں وہ جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے اٹھ کر ایک شخص کے کام کی سفارش کے لیے چل پڑے۔ وہ شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنا بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کام میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ مسافت صرف ایک خندق کی ہے، اور اگر 3 خندق آپ ملائیں تو آپ دیکھیں کتنی مسافت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک یہ بندہ کسی دوسرے مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بھی شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ سرور کونین دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد سے ایسے وقت اعراض فرماتے ہیں کہ جب وہ مدد کا محتاج ہو۔ دوسری حدیث کا ارشاد ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں یہ مجھے زمین بر سونا چاندی ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا اے مسلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سید البشر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یعنی 5 حق ہے۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی بیماری پرسی کرنا، یعنی اگر کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا، جنازہ کے ساتھ جانا، کھانے کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینکنے والے کے جواب دینا، یعنی اگر کوئی چھینک کرے تو اس کا جواب میں یرحمک اللہ کہہ دینا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کرام کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو، ہر حدیث کو مان کر چلنے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، یعنی جو ان کو خفیف سمجھے، چھوٹا سمجھے تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہے ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی خفیف سمجھے تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، منافق ہی ان کو خفیف سمجھ سکتا ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک و پریشانی کی حالت کا اظہار کیا۔ آپ کے اصرار پر ایک انصار صحابی اس کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے اکرام میں کوئی کسر باقی نہ رکھنا۔ بیوی نے عرض کیا کہ تھوڑا سا بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور بہانہ سے چراغ کو بجھا دینا، ہم ساتھ بیٹھے اندھیرے میں ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر اللہ پاک کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ یرموک کی لڑائی میں ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے کہ اگر وہ پیاسے ہوں تو ان کو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ زخمی ہوئے ملے، ان کو پانی پیش کیا۔ اتنے میں قریب پڑے ہوئے دوسرے صحابی جن کا نام حشام رضی اللہ تعالی عنہ تھا، پانی مانگا۔ ان کے چچا زاد بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے پانی ان کو پلاؤ۔ میں ان کے پاس پہنچا تو قریب ہی ایک تیسرے صحابی زخمی حالت میں دم توڑ رہے تھے۔ آہ کی آواز سنی تو حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرے زخمی کو پہلے پانی پلاؤ۔ تو اشارہ کیا۔ صحابی نے فرماتے ہیں کہ جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ جلدی میں واپس حشام کے پاس آیا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ قربان جاؤ ان ہستیوں کر جن کے دم نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان نکل رہی ہے، قربانی دے رہے ہیں، لیکن اخلاق کا پہلو انہوں نے ہاتھ سے چھوڑنے نہ دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو ایک شخص نے بکری کی سری گوشت کے طور پر ہدیہ میں دے دی۔ انہوں نے کسی دوسرے شخص کی غربت کا خیال کرتے ہوئے آگے بیچ دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا تو سری ان کو بیچ دی۔ خدا کی شان انہوں نے آگے بیچ دی۔ غرض یہ کہ اسی طرح 7 گھروں کا چکر لگا کر پھر بکری کی سری دوبارہ سب سے پہلے پہنچنے والے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ اب اللہ تعالیٰ شانوں کا لطف و کرم دے کے ان ہستیوں کو زیادہ سے زیادہ نوازنے کی سخت ضرورت مند ہونے کے باوجود جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو یہ حضرات دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے تھے۔ اکرام مسلم والی صفت ہمارے اندر اور سارے عالم کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اخلاق، ہمدردی اور اثار کے واقعات سنائے جائیں، خود اس کی مشق کی جائے، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حسن اخلاق نصیب فرمائے، زبان کی نرمی نصیب فرمائے۔ تصحیح نیت کیا ہے اور اس کی فضائل کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ حق تعالیٰ شان تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا کہ خوشحالی، اخلاص والوں کے لیے وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا وہ اس کا ثواب و بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا اور کسی چیز کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اسی غرض کے لیے شمار کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی نیکی کی نیت کی لیکن وہ نیکی نہ کر سکا، لیکن تب بھی اسے ایک ہی نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ ایک شخص کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اچھے کام کرتا ہے اور غربا حق سمجھتا ہے تو قیامت میں یہ اعلیٰ منازل پر ہوگا۔ ایک دوسرے شخص کے پاس مال اور علم تو کچھ نہیں، لیکن اس کی نیت ضرور ہے کہ اگر میرے پاس مال علم ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا، تو فلاں شخص کر رہا ہے، قیامت کے دن ان دونوں کو برابر اجر ملے گا۔ ایک شخص نے بستر پر لیٹے وقت یہ نیت کی کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، مگر رات کو آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تب بھی تہجد کا ثواب لکھا جائے گا، اور یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر احسان کے طور پر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے کہ بندہ سوتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں ثواب لکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ صرف اخلاص کے ساتھ نیت کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ صرف اس نیت کی وجہ سے اس سونے پر بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے، اور ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص ایک ہاتھ صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو علم بھی نہ ہو، معلوم بھی نہ ہو، تو سب سے افضل صدقہ وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے، قیامت کے دن جن لوگوں کا اول واحلہ میں فیصلہ سنایا جائے گا، ان میں سے ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار ہوگا۔ ان کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جو ان پر کیے اظہار فرمائیں گے، وہ اقرار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں، جو کام انہوں نے کیا۔ شہید عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ عالم عرض کرے گا کہ علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قربانی دی، قرآن حاصل کیا۔ مالدار عرض کرے گا کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس پر تیری رضا کے سبب میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگوں نے اپنے شہرت کے لیے سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد ان کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ لہذا بہت ہی اہم ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں میں اور ساری کارگزاری میں اور اللہ کی رضا اور اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت اور تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر دل میں کسی چیز کا خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی استغفار کریں، دل میں بڑائی نہ لائیں، دل میں تکبر نہ لائیں۔ جو بھی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اگر خیال بھی آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار کی ورد کرتے رہے، اس کی صلاح کر لی جائیں۔ اللہ رب العزت سے اخلاص حاصل ہونے کی خوب دعائیں مانگی جائیں۔ ہر عمل سے پہلے اور عمل کے دوران نیت درست کی جائے۔ عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر استغفار کیا جائے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو اخلاص ہے یہ کسی کو دکھلاوے کی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصود ہو، اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے اور استغفار کیا جائے۔ جو بھی عمل کریں تو اس کے آخر میں استغفار کریں کہ حتیٰ کہ دل میں بڑے پیدا نہ ہو۔ چھٹا نمبر ہے دعوت تبلیغ۔
دعوت تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ دعوت تبلیغ کہتے ہیں کس کو؟ تو آج اس کے فضائل اور مقاصد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعوت تبلیغ اس کا مقصد ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کے محنت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے، اس لیے کہ نبی والے طرز پر ہم اپنی جان، مال، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، تاکہ پورا دین پورے دنیا میں پھیلیں اور دین زندہ ہو۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد لوگوں کو سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے محمد اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی اس کی پابندی کرتے رہیں۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، کہ تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کا حکم کیا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا اس کو ہم ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک بات سکھلاتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے۔ دعوت تبلیغ کی بہت سارے فضائل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا غرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادات کا ثواب مثلا ایک سبحان اللہ کہنے پر یا نماز پڑھنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم ہے کہ خوش رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے اور اس کو محفوظ کرے اور من وعن اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، خواہ ایک بالش ہی سفر کیا ہو، تو اس نے جنت اپنے لیے لازم کر لی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا۔ ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو، اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط ملط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر بھی لعنت ہوئی تھی، یعنی بنی اسرائیل پر جس طرح لعنت ہوئی تھی اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی۔ فرمایا گیا کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم یا باوجود قدرت کے اس شخص کی اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ وہ وقت آئے گا کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، اور تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے۔ تم اپنی دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتا ہے، پھر جہاد کی نیت سے کوئی گھوڑا پالتا ہے، تو قیامت کے دن اس گھوڑے کا چارہ اور پانی وغیرہ سب ترازو میں ہوگا۔ دوسری جگہ پیشاب اور لید کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی ان سب چیزوں کا وزن اس بندے کی نیکیوں کو وزنی کر دیا جائے گا، یعنی اس کے نیکیوں کو وزنی کر دے گا۔ دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نسبتیں ملی ہیں، ایک نسبت نبوت اور دوسری نسبت ختم نبوت۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہر امتی کے ذمہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام اور مقصد بنائیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، دعوت ہمارا کام ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان آج اس بنیادی اور سرداری والے کام کو چھوڑ کر دنیا میں اپنا مقصد کھو رہے ہیں۔ آج مسلمان کو اپنے دعوت والے کام کا احساس تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ موچی بن کر جوتے سلائی کرنا وہ کام سمجھتا ہے، درزی بن کر کپڑے سلائی کرنا وہ کام سمجھتا ہے، ملازم بن کر دفتر میں کام کرنا وہ کام سمجھتا ہے، لیکن نبی کا امتی بن کر دین پھیلانا اس کا کام سمجھ نہیں آ رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں دین کی بات کی جائے تو بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، دکان پر بات کی جائے تو گاہک ناراض ہوتے ہیں، دفتر میں دین کی بات کی جائے تو افسر ناراض ہوتے ہیں، دوستوں میں دین کی بات کی جائے تو کنڈیشن خراب ہوتی ہے، شادی بیاہ میں دین کی بات کی جائے تو برادری ناراض ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہ جو دین دب جائے گھر میں بیوی بچوں کے نیچے، جو دین جب جائیں دکان میں گاہکوں کے نیچے، دو دین دب جائیں دفتر میں افسروں کے نیچے، جو دین دب جائیں شادی بیاہ میں برادری کے نیچے، جو دین دب جائیں دوست احباب میں کنڈیشن کے نیچے، بھلا وہ دین دنیا میں کیا عزت دلائے گا؟ آج مسلمان حقوق العباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ سب سے بڑے بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سب سے پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ بندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی دعوت والے کام میں شریک ہوا جائے۔ جیسے انہوں نے دین پھیلانے میں کوشش کی اور امت کا غم کھایا، ایسے ہی آج ہر امتی ان کے اس غم میں شریک ہو، اس کا غم اپنا غم سمجھے۔ امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، افسر ہو، ماتحت ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، عالم ہو اور غیر عالم، سب کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام ہے۔ بقول کسی عالم کے کہ پیاسا کوے کے پاس جاتا ہے، لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم انہیں دین سکھائیں گے۔ یہ غلط ہے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو دعوت دی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ اس لیے ہر نبی داعی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طرز پر دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنے جان مال کو جھونک دے۔ اس لیے ہجرت کریں اور دعوت دیتا ہوا قریہ قریہ، ملک بملک، اور دوسروں کو اس محنت کے سیکھنے کے لیے اوقات لگانے کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ کوائف پورے والے حضرات ملکوں کا ارادہ کریں۔ زندگی میں 3 چلے، سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتے میں 2 گشت، شب جمعہ کی پابندی، روزانہ مسجد اور گھر میں تعلیم، روزانہ 2.5 سے 8 گھنٹے فکر کرنا اور روزانہ اس کام کا مشورہ کرنا۔ اس کام کے لیے کون کون تیار ہیں؟ ارادہ فرمائیں۔